میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کیونکہ اس سوال کا تعلق ہو سکتا ہے لوگوں کو ایسا بھی لگتا ہو کہ میں مختلف شخصیات سے جب بات کرتا ہوں یہ میں سوال کیوں کرتا ہوں. میں پہلے آج اس کو ذرا ایکسپلین کرنے لگا. ہمارے ہاں ایک بدقسمتی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو سیلیبریٹی ہے یہ شاید کوئی ایلین ہے, یہ عام انسانوں سے مختلف ہے. تو اس پروگرام کا چلی کہانی کا بھی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ بھی ہم لوگوں کی طرح ہی ہے, عام انسان ہے ہم. آپ یقین کریں میں بازار جاتی ہوں نا, راشن لینے چلی گئی یا کسی راشن لینے عموماً تو جاتی ہوں, ویسے تو میں بازار ایسا کبھی گئی نہیں, تو وہاں لوگ میرے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں, میں بڑی خوشی سے دیتی ہوں, حالانکہ ماسک پہنا ہوتا ہے تب بھی پہچان جاتے ہیں. تو اور کبھی کہتے ہیں آپ فریش لگ رہی ہیں, کبھی کہتے ہیں آپ کمزور ہو گئی ہیں, مطلب میں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرتی ہوں, محبت کرتے ہیں. ہاں. سوال میرا یہ تھا, اکیلے میں روتی ہیں آپ؟ ہاں, اللہ کے سامنے, صرف اللہ کے سامنے روتی ہوں جب دعا مانگ رہی ہوتی. آپ یقین کریں میں اپنے آنسو نہیں روک سکتی جب میں دعا مانگ رہی ہوتی ہوں, یہ خود ہی آ جاتے. اماں کے ساتھ کیسا تعلق؟ بہت پیارا. میری اماں کی تصویر میرے بیڈ روم میں بیڈ سائڈ کے اس میں لگی ہوئی ہے, اور وہاں ادھر سامنے بھی لگی. دکھائیں گے بھی اپنے بالکل دکھائیے گا. میری اماں کی بھی ہے, آفتاب کی, میری بھی ہے, ہماری بیٹی کی بھی ہے ساتھ. تو میری بیٹی کی تو یہاں بھی ہے سامنے, یہ جوانی کی ہے, یہ 12-13 سال کی تھی جب, تو یہ اس کے بچپن کی ہے. یہ میری یہ تصویر بھی میری کوئٹہ کی ہے ادھر والی, بے شک آپ دکھا دیجیے گا. یہ میرے ایوارڈز ہیں سارے, وہ گولڈ میڈل ملا ہوا ہے مجھے, اور گولڈ میڈل بھی مجھے ملا ہوا ہے ورلڈ جو ڈراما سوسائٹی ہے نا اس کی طرف سے. کیا بات ہے. زندگی کا کوئی ایسا حادثہ جو کبھی نہیں بھولتا؟ میری زندگی میں ایسا کوئی ایسا بڑا افسوسناک حادثہ نہیں ہوا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں اللہ مجھے نہ دکھائے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ذہن میں ایک فریم بن جاتا ہے اور وہ ریپیٹ ہوتا ہے کئی دفعہ. عمران خان سے ملنا ریپیٹ ہوتا ہے. اچھا, یہ ریپیٹ ہوتا ہے, تو یہ تو خوشگوار بہت. مجھے عمران خان سے وہ وزٹ اور کارڈ اور یہ سارا بہت مجھے یاد آتا رہتا ہے. وہ سین یاد ابھی تک میری آنکھوں میں, وہ سین بالکل ایسے ہے جیسے بالکل تصویر کھینچ گئی. کیا کرزمہ ہی ایسا ہے اس شخصیت کا, نہیں ہو یا نہ ہو, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ شخص ایماندار ہے. مجھے صرف اس کی ایمانداری پہ فخر ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اگر پاکستان کے حالات ٹھیک کر سکتا ہے کوئی تو وہ عمران خان ہے. میں سیاست نہیں جانتی, لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے, کیونکہ نہ میں سیاست میں پڑھنا چاہتی ہوں, نہ میں نے کبھی اس کارڈ کا کوئی فائدہ اٹھایا. یہ ممبرشپ کا کارڈ ہے, ہاں, تو لیکن میں نے کبھی نہیں, بلکہ میں تو یہ چاہ رہی تھی کہ ہماری ایک جاننے والی ہیں تو وہ کافی قریب ہیں عمران خان کے, آج کل زمان پارک میں ہی ہیں. تو میں نے اس سے پرسوں کہا, میں نے کہا میری ملاقات تو کروا دو. تو مجھے یقین ہے شاید پہچان لے ابھی تک مجھے, تو کہنے لگی نہیں میں کوشش کروں گی. کتابیں آپ کو پڑھنے کا شوق ہے, کون سی شخصیت یا کون سے ایسے رائٹر ہیں جن کو پڑھنا بہت پسند کرتے ہیں؟ اشفاق صاحب اور بانو آپا. اور بانو آپا اور اشفاق صاحب سے میرے بڑے بھائی اعظم بھائی جان جو تھے نا, ان کی وجہ سے ہمارا اور ان کا گھر میں بھی آنا جانا تھا. میں ان کے گھر بھی جایا کرتی تھی. اور آپ یقین کریں گے کہ ایک دفعہ میں دونوں یہ جا رہے تھے, آگے آگے پیچھے پیچھے میں تھی. اچھا, تو میں نے ایک دم دیکھا, پہچان لیا. میں نے کہا یہ تو بانو آپا اور اشفاق صاحب ہیں. میں کہا جی السلام علیکم. انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہتے ہیں او اعظم دی بہن عذرا جی. کیا بات. تو میں اتنے پیار سے گلے لگا کے ملی, اور خدا انہیں غریق کی رحمت کرے. اور آپ یقین کریں وہ شفقت, وہ پیار, وہ محبت
جو میں بانو آپا کے چہرے پہ دیکھتی تھی نا، ماؤں کے چہرے کی، کیا آپ یقین کریں ایسے تو وہ بالکل اسی طرح آ رہے عذرا دی آدم دی بہن جی عذرا. کہاں چلی گئی یہ والا خلوص؟ اب نہیں رہا، لوگ خود غرض ہو گئے ہیں بہت زیادہ. یا تو ہمارے اس ماحول نے جو آج کل چلا ہوا ہے، ہم سیاست پہ بات نہیں کر سکتے، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے سیاسی لوگ جانے، لیکن حالات بڑے تلخ ہیں لوگوں نے، اور ان حالات کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے لوگوں سے زندگی چھین لی ہے، لوگوں سے محبت چھین لی ہے، لوگوں میں تلخی آ گئی ہے. بیٹا ہو سکتا ہے یہ سب کچھ نہ ہوتا، اتنی مہنگائی نہ ہوتی، اتنی افراتفری نہ ہوتی، تو وہ خلوص، وہ پیار اب تک ہوتا. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں ہم نے تھپکی لینا بھی چھوڑ دیا جس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، ہم دوسرے کو اپریشیٹ بھی نہیں کرتے. مجھے بڑی جگہ یاد ہے ماجی بانو قدسیہ جی کی میری والدہ سے جب ملاقات ہوئی تو امی نے ایک مناسب سا برقع پہنا ہوا، تو ان کا وہ برقع پکڑ کے کہتی ہے کہ اے کڑیے تو بڑا سونا ہے، کدھروں لے میرے تو بڑا پسند آیا ہے، میں بھی لے آ دیتا. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا بناتے. اس میں کوئی شک نہیں. آپ یقین کریں وہ اس قدر چھوٹی چھوٹی بات کی تعریف کرتی تھیں. اے تیری چوڑی بڑی چنگی ہے، اے تیری انگوٹھی بڑی چنگی ہے، اے تو گالی چ بڑا سونا پایا ہے، اے تیرے کپڑے کتنے سونے نے. مطلب حالانکہ انہوں نے مجھ سے زیادہ اچھے پہنے ہوتے تھے، لیکن ان کو لوگوں کو عزت دینی آتی تھی. اب میں یہ چاہوں گا کہ میں ہمیشہ جو ہمارے بڑے ہیں، آپ، میں جیسے آپ کو کہا کہ آپ ہماری قوم کی برانڈ ایمبیسڈر، آپ نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اونچ نیچ بھی دیکھی. میں کوئی نصیحت چاہتا ہوں، آپ کوئی نصیحت کیجیے. بیٹا ماں ہونے کے ناطے اول تو میں ہوں کون نصیحت کرنے والی. ماشاءاللہ آج کل کے بچے پڑھے لکھے، میں تو اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں. آپ یقین کریں صرف ایک ہی بات کہوں گی، بی ہمبل. عاجزی بڑی چیز ہے. عاجزی آپ کو سب کچھ دے دیتی ہے، آپ کو عزت بھی دے دیتی ہے، آپ کو خوشی بھی دے دیتی ہے، آپ کو لوگ آپ کا ادب بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ بی ہمبل. میں یہ زندگی بھر نصیحت اپنے ساتھ رکھوں گا، اور آپ ہیں بھی. اتفاق ایسا ہے کہ آپ سے جب آف دا ریکارڈ بھی بات ہو رہی تھی تو اشفاق احمد صاحب اور ماجی بانو قدسیہ جی کی بات ہو رہی تھی. ہمارا طریقہ ہے کہ ہم جب بھی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں تو اپنے مہمان کو ایک کتاب، چلی کہانی کی کتاب چنتی ہے، لیکن مجھے آج ایسا لگ رہا ہے کہ اس کتاب نے آپ کو چنا. تو میں بہت بڑی بات کی ہے آپ نے. یہ بانو آپا کی کتاب ہے، یہ کتاب مجھے کیسے چن سکتی ہے؟ یہ میں ناچیز ان کی کتاب کو بڑے فخر سے قبول کروں گی. یہ دوسرا قدم ہے بانو قدسیہ جی کی کتاب. اس میں نے ایک تحریر لکھی ہے آپ کو. جی ماشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ یہ تحریر میں ذرا پڑھ کے جی بالکل. میری قابل عزت محترمہ آپا عطر آفتاب، سریلی زبان کی سریلی مٹی ڈیرہ غازی خان کی سرائی کی بیٹی نے پورے پاکستان کی بیٹی ہونے کا حق ادا کیا. عورت کسی بھی شعبے میں ہو، اپنی زندگی کو نفاست، احترام اور اخلاق کی مورتی بنا کر آپ نے عورت کو جینے کا سلیقہ ہی نہیں بلکہ مردوں کے معاشرے میں عورت کو مردوں سے بہتر انداز میں ہر شعبے میں آگے بڑھنے کا عزم بھی بخشا. چلی کہانی نے جو کتاب آج آپ کے لیے چنی ہے، اس کتاب کا نام دوسرا قدم ہے، جو کہ محترمہ بانو قدسیہ جی کی تحریر کردہ ہے. یہ کتاب آپ کو فراغت کے لمحات میں ماجی بانو قدسیہ جی سے ملاقات بھی کروائے گی اور آپ کی خود سے ملاقات کو بھی یقینی بنائے گی. چلی کہانی کی پوری ٹیم آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنی کہانی سنا کر عورت کو اپنی کہانی میں نفاست، احترام اور محبت کا ایک نیا زاویہ دکھایا. آپ کا بہت اپنا احسن سید. احسن سید آپ نے، حالانکہ میرے پاس کتابیں ہیں بانو آپا کی، اشفاق صاحب کی، بابا صاحبہ، اور اس کے علاوہ لائبریری ہے، بلکہ بانو آپا کی زیادہ ہے، اشفاق صاحب کی ایک ہی ہے، بابا صاحبہ.
آپ میں ہمارے ہاں ایک نا ایکٹرز ایکٹیویٹی بنی ہوئی ہے، تو وہ میسج ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، تو میں انہیں بچوں کو آج کل کے نصیحت کیا کرتی ہوں اس میں کہ پلیز آپ بانو آپا اور اشفاق صاحب پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیا ہوتی ہے، انسان کیا ہوتا ہے، اور آپ نے تو یہ مجھے کتاب دے کے مجھ پر احسان کیا ہے۔ بڑی محبت، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا، اور میرے لیے آپ نے جو ڈیجیٹل ڈاکومنٹ بنا کے دیا ہے، اور کوشش یہ تھی کہ چلی کہانی میں لوگ آپ کی شخصیت کو جان سکیں۔ بہت سی چیزیں رہ گئی ہوں گی جو مجھے یاد نہیں، لیکن مجھے آپ سے مل کے اور کامران کے تھرو آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے بیٹا۔ اللہ میاں آپ کو اور عزت دے، اللہ میاں آپ کے علم میں اور اضافہ کرے، میری ساری دعائیں آپ کے لیے۔ بہت شکریہ۔